بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر افاقی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس. پروگرام ہے ضمیر کی آواز. مطلب بڑی عجیب صورتحال چل رہی ہے اس وقت پورے ملک میں، سیاسی صورتحال. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہیں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف، اس کے تقریباً تمام کے تمام جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، شیخ رشید ہوں، فواد چودھری ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، ایسے لگ رہا ہے وہ اپنے بیانوں سے، اپنے تقریروں سے، اپنے جلسوں سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ حکومت کے خلاف نہیں ہیں، پاکستان کی عوام کے بھی خلاف ہیں، اور پھر عوام کے ساتھ ساتھ وہ اداروں کے اوپر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں. تو یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے جس کے اوپر بہت سارے تجزیہ نگار بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے شام کو پروگرام بھی ہو رہے ہیں. ہم آج اس کے اوپر چودھری منور انجم صاحب کے ساتھ اس پرٹیکولر ایشو پہ، اور جسے ہم کہہ لیں گے ہارریبل ایشو ہے، ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کے جو ہے ملک کے اوپر، ملک کی اکانومی کے اوپر، دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر پھر کیا اثرات ہوں گے. تو ویلکم جی بلوچ صاحب. آپ ماشاءاللہ سیاسی معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ایک عرصہ آپ کو ہو گیا سیاست میں، اور اس طرح کی کبھی چیزیں آپ نے غالباً ماضی میں نہیں دیکھی ہوں گی. ماضی میں بھی پارٹیاں آئیں، سیاسی پارٹیاں آئیں، لیکن اس طرح نہیں ہوا کبھی کہ جی وہ اداروں پہ جو ہے نا وہ حملہ آور ہو گئے ہوں اور بغاوت پہ اس کو اکسا رہے ہوں. ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ باہر نکلیں اور جو نظر آتا ہے اس کا گریبان پکڑ لیں. اور یہ کون سا کلچر ہم اپنی سیاست میں لے کر آ رہے ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ بہت شکریہ ضمیر افاقی صاحب. بڑی اپنا پریشان کن صورتحال ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو رہا ہو وہ اس طرح کے بیانات، اس طرح کی تقریریں کرے، نہ کہ وہ بلکہ اس کے ساتھ جو وزیر رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی تقریریں کریں. جیسے شیخ رشید جو ہے وہ اتنی گفتگو کر رہا ہے تو عدالتوں پہ جو ہے وہ ان کو کہا کہ ان کے لیے رات کو عدالتیں لگ سکتی ہے. جیسے عمران خان نے کہا، تو بات یہ ہوتی ہے کہ عدالت تو کسی وقت بھی لگ سکتی ہے، عدالت تو ان کا رائٹ ہے، جی. اور جج تو جج ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے، وہ رات 12 بجے ہو یا رات. ویسے بھی جو رات 12 کی وہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں تو انہوں نے پی ٹی اے کی کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا. جی ہاں، جب وہ فواد چودھری نے اپنا یہ ریٹ دی ہے پچھلے دنوں، یہ جو کیس ہوا تھا وہاں پہ مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے سنڈے والے دن جا کر وہ عدالتوں کو اپنی مطلب، تو سنڈے والے دن بھی کھلی ہیں عدالتیں. تو یہ کیا بات ہے؟ بات تو اتنی نہیں ہے، باقی یہ کہ تشدد بہت زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. باقی اس سے پریشانی کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کو پریشانی دو ہو گئی ہیں. اچھا جی. پہلی پریشانی تو اس کو تھی کہ فارن فنڈنگ کیس کی، جس کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ ثبوت بھی آگے ہیں، سب مل چکے ہیں. کیا فیصلہ ہے جو ویسے؟ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، میں اس پہ پہلے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جو ہے نا اس کے لیے کافی اس کے اپنی پارٹی جو تحریک انصاف ہے اور جو خود وہ میرا خیال ہے کہ کافی سیریس معاملہ اس کے لیے دونوں. اس کے دوسرا جو ہے نا جو وہاں کا اس کا جو عرب نقوی والا کیس ہے امریکہ میں جو چل رہا ہے، ایک وہ اس کے لیے پریشانی، اس لیے وہ پہلے سے امریکہ کے خلاف سازش کیس تو کئی سامنے آ رہے ہیں ہر روز. سازش کون سی وہ ہو رہی ہے امریکہ میں؟ تو وہ بات سمپل ہے کہ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ جی پہلے کہتا ہے پرچی نکال کے کہتا ہے جی یہ میرے خلاف، ابھی اس کی میں سن رہا تھا انٹرویو تو اس میں کہہ رہا تھا کہ نہیں جی یہ تو میرے خلاف پچھلے سال جولائی سے جو ہے میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہے. سو کسی بات پہ وہ ٹک نہیں رہا، ہر دفعہ بیانی اس کو چینج ہو جاتا ہے، ہر دفعہ وہ نئی بات لے آتا ہے، بلکہ گھنٹوں بعد میرا خیال اب تو ہو رہی ہے. اور دوسرا اس کے لیے جو پرابلم آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے اپنے اندر پہلے تو تحریر گروپ بنا، علیم خان تحریر، اب ایک اور گروپ بننے جا رہا ہے. وہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جلد اپنی نئی پارٹی اناؤنس کرنے والے ہیں. میں نے وہ ہے شاہ محمود قریشی. تو شاہ محمود قریشی جو اپنی پارٹی بنا رہا ہے، اس کا مطلب اس کو بھی پہلے سے یقین
ہو گیا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ ایک نیا گروپ بھی سامنے لا رہا ہے. اچھا تو تحریک انصاف جو ہے نا وہ ٹکڑوں میں بٹنے والی ہے. ویسے بھی تحریک انصاف کو میں جماعت نہیں سمجھتا. وہ آپ نے تو پہلے بھی اس کے اوپر کئی مرتبہ جی کامنٹس کیا. 2009 میں تو وہ بالکل ہی آپ کو پتا ہے کہ ٹاگا پارٹی تھی اور 2009 کے بعد وہ کس طرح سے اس کو بنایا گیا, کس طرح سے اس کو کہا گیا, لوگوں کی امید لگ گئی اس کے ساتھ. لیکن امید جب ٹوٹی تو لوگوں کا جو ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی تحریک انصاف کو ملا تھا 6-7%. وہ 6-7% جو ووٹ بینک ہے وہ سارا پیپلز پارٹی کے پاس واپس آ گیا. اب رہ گئی بات آپ کے پاس نون کی. تو نون جو ہے وہ ان کے اپنے ایک ظاہر ہے کہ اس وقت کیا وہ پچھلے کئی سالوں سے حکومت میں رہے ہیں اور ان کی بیوروکریسی میں بڑی اسٹرانگ فوٹیج ہے. ان کے عوام میں بھی انہوں نے کام کیا. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت برسر اقتدار میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں جماعتوں کو جو برسر اقتدار میں پیپلز پارٹی اور نون, ان دونوں کو کٹھے ہی اچھائی بھی کٹھی لینی ہے اور جب کہیں مشکل ہے تو دونوں کو مشکل میں بھی کٹھے رہنا چاہیے. اس ملک کی سروائیول اس بات پہ ہے کہ اب یہ دو جماعتوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دونوں کامیاب ہو جائے کیونکہ یہ دونوں جماعتیں رہیں گی, یہ جمہوریت آگے کی طرف چلے گی اور غریب کی غربت ختم ہوگی. اس ملک کی سروائیول ہے. اور یہ میری تجویز یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں, آپ آگے کی طرف جائیں پر عوام کو ریلیف دے رہے. جو لوگ ابھی میں سن رہا تھا, پڑھ رہا تھا نہیں, لیکن دیکھیں نا ایک پینک تو کریٹ ہوا ہے نا. ایک بندہ اٹھتا ہے صبح, سب سے پہلا اس کا بیان جو ہے وہ حکومت کے خلاف, اداروں کے خلاف, محکموں کے خلاف ہوتا ہے اور پھر وہ کام ہی نہیں کرنے دے رہا. تو پھر کیسے کام کریں گے یہ لوگ؟ کیا لاہمہ عملہ دیکھو دو لیڈر ہیں, دونوں کا آپ کمپیریزن کر لیں. میں ویسے عمران خان کو لیڈر نہیں مانتا, میں تو اسد زرداری صاحب کو لیڈر مانتا ہوں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے فوری بعد کہا پاکستان کھپے. اور ایک عمران خان ہے جو کہہ رہے جلا دو, اڑا دو, مار دو. یہ کون سی سیاست کر رہا ہے عمران خان؟ بلکہ ابھی میرا خیال ہے کل کا اس وقت تو آگ لگی ہوئی تھی ملک میں بی بی کی شادی کے بعد. اب میں جب گیا ہوں وہاں پہ, جب میں گیا ہوں پوری سنسان سڑکیں تھی, کئی جگہ پہ آگ لگی ہوئی تھی. انہوں نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا, نہ کہ آگ کو بھڑکایا تھا. اور انہوں نے کہا پاکستان کھپے. اور مطلب کہ میں نہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ایڈوائزر کون ہے, کون اس کو مشورے دے رہے. پھر آپ نے ان کی ایک ویڈیو بھی لیک آپ نے دیکھی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے میرا پروگرام کہاں چلے گا یار, فلاں جو ہے بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یار بھائی, ویری گڈ. یہ کیا یہ لیڈر ہے؟ لیڈر کو تو محتاج ہوتا نہیں ہے ٹی وی کا, نہ کیمروں کا, نہ موبائل کا, نہ سوشل میڈیا کا. لیڈر تو ایک اپنا ٹرینڈ پیش کرتا ہے جو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ تو لیڈر نہیں ہوا, یہ تو ایک عام بندہ ہو گیا جو کہہ رہا ہے یار اس کی لائٹیں ٹھیک نہیں تھی, اس کی لائٹیں ٹھیک تھی. شان نے اچھا میرا انٹرویو نہیں کیا, شان شاہد نے, اور واٹ ویری گڈ دوسرے بڑا اچھا, ایئر بھائی نے بڑا اچھا انٹرویو کیا. یار آپ کیا فلم شوٹنگ کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی لائٹنگ ٹھیک نہیں تھی؟ آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ کے اوپر تو بٹی ہونی چاہیے. آپ کے اوپر تو جو ہے وہ روڈوں پہ آپ کے اوپر تو عوامی نمائندے اس طرح کے تھوڑی ہوتے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں خوابوں میں رہتے ہوں, جی ہماری شکل اچھی نظر آنی چاہیے. لیڈر ہوتا ہے چاہے شکل اچھی ہو شکل اچھی نہ ہو. ابھی بلکہ انہوں نے کل یا پرسوں کا ان کا جو بیان ہے, اب تو انہوں نے جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں ان سے بھی کہا ہے, یہی جو بیانیاں پاکستان میں انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کے پولیٹیشین کے خلاف چلا رہے ہیں وہ ادھر بھی لے کر جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیانیے سے جو آپ نفرت, تعصب, انتشار کی یہ سیاست ہے, اس سے ملک کدھر جا رہا ہے, مطلب ملک کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی پرسیپشن باہر کے ملک میں کیا ہوگی, بیرونی ملک دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھے گی, یہ وہ سوال ہیں جن کے اوپر آپ جیسے جہاندیدہ لوگوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے, اس کا جواب بھی دینا چاہیے. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں وہ لیڈر تو نہیں ہے, سلیکٹڈ ہو کے آیا, سلیکٹ بن گیا, اس کے ساتھ کچھ پارٹی کے لوگ, ان کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان کے ساتھ کچھ کھڑے ہیں. چلو ایک ان کی بیس بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریشر گروپ بھی وہ ایک بنانے میں کامیاب ہو گئے یا ہو جائیں گے. لیکن عمران جس ڈگر پہ جس طرف چل پڑا ہے نا, جی یہ خون خرابے کی طرف چل پڑا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں نے مجھے کل کہا جی کتنے لوگ ہو گئے, وہ کہہ رہے جی وہاں پہ 10 لاکھ ہوگی اسلام آباد. میں نے کہا 10 لاکھ کہاں ہوں گے, 1 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے گا اسلام آباد. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں
جی بات کر رہا ہوں 1 لاکھ بندہ نہیں وہ اکٹھا کر سکتا وہاں پہ 10 لاکھ تو بہت بڑی ہے. اور ابھی تو جو عوام میں اس کی چیزیں کھل رہی ہیں جو اس کی چیزیں لوگ جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں. میں نے کہا علیمہ خان نے کہا کہ سلائی مشینیں بھائی سلائی مشین کہتے ہیں ہاں جی سلائی مشینیں کا مطلب یہ تو وہ تو جو اپنا جیگوار جو کمپنی ہیں جو سٹچنگ کرتی ہے وہ بھی تو سلائی مشینیں ہیں. وہ سلائی مشینیں وہ سلائی میں وہ تو ایک کاروبار کرتے ٹیکسٹائل کا ان کی ٹیکسٹائل دیکھیں جی وہ ان کا کاروبار ہے اربوں روپیہ اس سے کمایا انہوں نے. تو باقی یہ ہے کہ ان کی جو ہے کہ ان کے خلاف کیسے ابھی تو عوام کے سامنے بہت ساری چیزیں آنے والی ہے. عمران خان جو ہے وہ تو اس وقت وہ کہتے ہیں نا جب کوئی بندہ کوئی کچھ اپنا اس کو پرابلم مانی جاتی تو اس کا پھڑپڑانا شروع کیا ایسا نہیں ہے مطلب آپ ایسا نہیں محسوس کرتے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران کا جو رویہ ہے اور بیانیہ ہے جو اگریشن ہے اس کی بنیاد جو ہے جو ان کے خلاف اب کیسز بننے جا رہے ہیں یا بن رہے ہیں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس میں فرا گوگی بھی بہرحال ایک بہت بڑا کردار سامنے آیا ہے ہمارے ہاں. یہ چیزیں تو نہیں ہیں پیچھے ان کے کہ یہ خوف ان کو کہہ رہا ہو کہ جی ہم پہلے سے جو ہے نا وہ اگریشن ایسا پیدا کر دیں تاکہ لوگوں میں وہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہو یا کیس بننے ہیں اس کو پہلے سے متنازع کر دیا جائے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے انٹرویو دیا اور فرا گوگی کو جس طرح سے ڈیفینڈ کیا منتے لگتا ہے کہ وہ صرف اپنا وہ اپنا چیف منسٹر نہیں تھی وزدار تو نہیں تھا وہی تھی سارے آرڈر اس کے چلتے تھے. مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر بھی وہی تھی اور عمران خان اس کا سر ترجمان تھا. سو بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے ڈیفینڈ کیا کچھ ضرور دال میں کالا ہے. اچھا جی یہ بالکل کچھ نہ کچھ سامنے نکلے گا اور جس دن فرح لودھی پہ ہاتھ ڈلے گا نا اور فرح لودھی نے اس کو تڑی لگا دی ہوگی عمران خان گوگی تھی فرح گوگی جو ہے فرح گوگی نے اس کو لگا دی ہوگی تڑی شڑی کہ اگر تم نے کچھ کھولا تو میں بھی تمہارے پول کھول دوں گی جس وجہ سے اس نے یعنی خوف ہے بنیادی طور پہ سارے بیانی کے پیچھے مطلب جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئی ہے وہ خوف ہے. اس خوف کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے کارکن کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے یہ اس طرح کا بیانیہ لے کر سامنے آ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انسان کے اندر جو انٹرنل خوف ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ خوف ہی ہوتا ہے نا جب انسان کے آگے سامنے کوئی موت نظر آ رہی ہو یا آپ کسی کا گلا دبائیں تو اس کی آنکھیں تو نکلیں گی. سو اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے خلاف کیسز آ رہے ہیں میرے خلاف چیزیں بن رہی ہیں اور وہ بری طرح ناکام ہوئے 3.5 سال اس نے کیا کیا ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. الٹا عوام کو قرضوں میں پھنسا دیا. 32,000 تھے قرضے ہمارے جو کہ صرف 48,000 تک پہنچا دیے. 3.5 سال تو یہ سر اس سے پہلے 5 سال کے پی کے میں ان کے پاس حکومت رہی اور خود یہ 5 سال اپوزیشن لیڈر بھی یہ قومی اسمبلی میں رہے اور پورے 5 سال میں غالباً 6 مرتبہ یہ اسمبلی میں آئے تنخواہیں ساری وصول کیں اور ان کے پاس تجربہ تو 14-15 سال کا ہے نا. تجربہ جو ہے ایک بندے کو آپ سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر تجربہ آ جائے گا. تجربہ ایسے نہیں آتا. تجربے کے لیے آپ کو کودنا پڑتا ہے. سمندر کی گہرائی ناپ کے لیے سمندر میں کودنا پڑتا ہے. وہ تو سمندر میں کودا نہیں ہے. وہ تو آیا لا کے سلیکٹر بنا کے اس کو بٹھا دی یہ لو بھی کرو. اس کے بعد اس کا کام تھا نا کہ وہ عوام میں کام کرتا ہے عوام کے لیے ریلیف دیتا. سو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران جو ہے نا وہ جو ہے وہ مطلب ہر دفعہ ہی اس کا بیانیہ چینج ہوتا ہے. مجھے تو یہ ایسا کہ یار کسی بات میں تو آپ کھڑے ہو جاؤ. ہر طرح بیانیہ اس کا چینج ہوتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ جناب عدالتوں کو ہم اڑا دیں گے کبھی فوج کے خلاف. اب اداروں کے خلاف اگر باتیں کریں گے تو ادارے بھی ISPR کا کل ہی بیان ہے کہ جی ہمیں نہ پولیٹکس میں ہمیں گھسیٹیں. سو بات یہ ہے کہ آپ اداروں کا تو خیال کریں نا. اداروں کے متعلق تو بات نہ کریں. آپ کریں بات پولیٹیشنز کے بارے میں بات کریں آپ پبلک کی اچھائی میں بات کریں یا برائی میں بات کریں. اب تو آپ اداروں کو تو کم سے کم نا تنقید کریں. دیکھیں جی شیخ رشید صاحب جو فرماتے ہیں وہ بھی جلاؤ گھراؤ کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی جلاؤ گھراؤ کا مطلب بات کرتے ہیں. اسی طرح سے باقی جو ان کے سپورٹس مین ہیں. اب ہم پھر میرا مطلب وہی آپ سے سوال ہے کہ جب ہم اس طرح اپنی عوام کو اشتعال دلا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کر دیں گے اور خدا نخواستہ اگر اس اشتعال کے اوپر اور عمران خان کے جو فالوور ہیں بھلا وہ کچھ جنونی بھی ہیں
اگر ان کے کہنے کے اوپر وہ کہیں وہ ایکٹ کرنا شروع ہو جائے، جلاؤ گھراؤ پہ آ جائیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے جو سپورٹر ہیں نا وہ میچور نہیں ہے. ان کے وہ سپورٹر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کیا ہوتا ہے. ان کے سپورٹر جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے. ان کے سپورٹر تو اممیچور سپورٹر جو ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہ ان کو غرض ہے. وہ زیادہ تر وہ سپورٹر ہے جو اپنے ماں باپ کا پیسہ کھا رہے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں محنت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کیا کرنا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹر جو ہے ان کے جو بھی ہیں ان کو اس بات کی، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے. جی ابھی ان کو جب اصل حقیقت پتہ چلے گی، ان کو یہ پتہ چلے گا کہ عمران جو ہے وہ اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے. جو امیدیں لے کر آیا تھا، 3.5 سال میں امیدیں کیوں نہیں پوری کی؟ اگر آپ کے پاس اب کیا جسٹیفکیشن ہو؟ اب تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے عوام کا پاس جانا. الیکشن میں جائیں، الیکشن میں جو جس کو سلیکٹ کرے وہ اس کے ساتھ تو اس کو اگلا اقتدار مل جانا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس کوئی اگلا. قبل از وقت الیکشن کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی فوراً الیکشن کروا دیا جائے. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں اور قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے یا اس مدت حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے؟ میں حکومت کی بات نہیں کرتا، میں اسمبلی کی بات کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا، جب اسمبلی مدت پوری کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی پوری کرے گی. اور ٹائم جو الیکشن ہے وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے، کیونکہ ٹائم پہ الیکشن ہوں گے. جو اپنا اس وقت الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے اس نے کہا ہے کہ جی میں نے حلقہ بندیاں بھی کرنی ہے. الیکشن کمیشن نے جو ٹائم مانگا ہے 7-8 مہینے کا. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا جو اس پہ بات کر حلقہ بندیاں اور الیکشن ریفارم جب تک نہیں ہوتی تو الیکشن ہو جاتے ہیں اگر تو پھر یہی اسی طرح کی ساری سر پٹول رہے گی. دیکھیں جب تک آپ نہیں الیکشن ریفارم نہیں لاتے، جب تک آپ حلقہ بندیاں نہیں ہوتی، عوام آپ کی 22 کروڑ ہو گئی ہے، آپ ٹرو جمہوریت نہیں لا سکتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں کرنے میں کام جو ہوتے ہیں، دونوں بڑی جماعتیں اندر بیٹھے اور ان پہ بہت ذمہ داری ہے. نہ کہ عوام کو ریلیف دینے کی ذمہ داری بھی ہے. ان کو مجھے یہ بتائے کہ مافیا جو اس کو کون پوچھے گا، کون اس کے خلاف بات کرے گا؟ کرنی چاہیے. بھائی چینی آپ نے 60 روپے سے 102 پہ پہنچا دی اپنے دور میں. آپ نے آٹا جو ہے وہ مطلب ہے کہ 1100 سے آپ نے 22-23 روپے پہنچا دیا. آپ نے سبزیوں کی قیمتوں میں 300-400% انکریز ہو گئی. وہ مافیا جو ذخیرہ دوست تھے ان کو اس نے کیوں نہیں پکڑا؟ آٹا اسمگلر ہوتا رہا اس کے دور میں اپنا افغانستان. اس نے سب کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. اچھا، بطور پولیٹیشین آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں اور آپ کا وقت جو ہے وہ چیئرمین مناصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی گزرا، بی بی بینظیر محترمہ شہید کے ساتھ بھی گزرا. آپ نے سیاست کے جو ہے نا نشیب و فراز بہت زیادہ دیکھے ہیں. اس وقت ملک کی صورتحال چل رہی ہے، کیا آپ یہ تجویز یا سجیسٹ نہیں کرتے پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو دعوت دیں کہ آئیں بیٹھے پارلیمنٹ میں اور مل کر ہم اس سے ان مسائل کو حل کریں، سڑکوں پہ جانے کے بجائے؟ میں ذاتی طور پر گول میز کانفرنس کے حق میں ہوں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبل پہ اکٹھا کرنا چاہیے شہباز شریف کو، تمام جماعتوں کو، اور ٹیبل پہ آ کے اور ان کیمرہ گفتگو کرنی چاہیے اور عوام کی نالج میں لانا چاہیے کہ کیا ان کے بیہیویئر ہے. اگر ملک اور قوم کے مفاد میں ہے اور ان کو گول اس ٹیبل پہ کانفرنس پہ آنا چاہیے. اگر نہیں آتے تو پبلک کی بھی تو آگے کھلے گی نا کہ دیکھو جی ان کو بلایا، ان سے بات کرنی اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک بھی اب اتنی معصوم نہیں رہی. پبلک سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا اپنا آ گیا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی ہے. سو ان کو چاہیے میاں شہباز شریف صاحب کو کہ ایک جو نا آل پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے اس صورتحال میں. میں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضروری ہے کہ ہم
اس کرائسس سے جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے، اس سے نکلنے کے لیے یہ ایک ناگزیر بھی ہے اس وقت؟ میری ذاتی رائے تو ہے کہ یہ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور اس سے نہ نقصان کوئی نہیں ہے، نہ نقصان آخری سوال، فائدہ یہ نقصان نہیں ہے۔ آخری سوال، بلاول بھٹو صاحب پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ ہیں، اور پچھلے 3-4 سال سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ کوئی تناؤ کا شکار کہہ لیں رہ سکتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بہت اچھا رسپانس نہیں ملا، کوشش کے باوجود بھی نہیں ملا۔ تو ابھی 45 منٹ کی ڈسکشن ہوئی، اس نے ان کے ہم منصب جو ہیں ٹونی بلکن جو ہیں وزیر خارجہ، انہوں نے کال کی، بلاول صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا، اب انہوں نے ان کو دعوت کی دی ہے جاننے وہاں پہ امریکہ کی، تو یہ 12 سے غالباً جائیں گے، 12 سے 18 6-7 دن کا ایک آفیشیل ٹور ہوگا۔ ان حالات میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے بلاول بھٹو صاحب کا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو پرفارم کریں گے، جی، ہسٹری میں پہلے ایسا کسی نے پرفارم نہیں کیا ہوگا، اور یہ بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ ان کی تربیت نے، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تربیت ہے، آصف زرداری صاحب کی ان کی تربیت ہے، تو وہ اس وقت بہت ہی مختلف قسم کے وزیر خارجہ ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں۔ اس وقت وہ ان کو 2 پروٹوکول ملیں گے، ایک پروٹوکول تو ان کو ملے گا ایز اے وزیر خارجہ، اور دوسرا پروٹوکول ان کو ملے گا پارٹی کا چیئرمین۔ سو 2 اسٹرینتھ ان کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کی اسٹرینتھ ان کو لے کے جا رہے ہیں وہ ساتھ اپنے، ایک اپنی جو ہے وہ پارٹی کی اسٹرینتھ ان کے ساتھ ہوگی۔ اور پارٹی کی اسٹرینتھ جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے، پہلے وزیر خارجہ بھٹو صاحب کے بعد، بلکہ میرے نہیں خیال کہ پہلے کوئی وزیر خارجہ ایسا رہا ہے، لیکن بھٹو صاحب بھی جب بنے تھے تب بھی وہ کسی پارٹی کے چیئرمین نہیں تھے۔ سو پارٹی کا چیئرمین کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ پہلے کوئی نہیں رہا، اور یہ پہلے ہیں جو اپنا پارٹی کے چیئرمین اور اپنا وزیر خارجہ ہوں گے، اور جب یہ گفتگو کریں گے نا، ان کا کانفیڈنس لیول ہی مختلف ہوگا، جو کہ پہلے لوگوں کے وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو فوج، آپ کی حمایت تو آپ کو مل گئی، حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ایک پارٹی کے چیئرمین ہو کر جب آپ جائیں گے نا تو ہی ول بی ڈفرنٹ مین۔ بہت شکریہ۔ بلکہ اس پہ وزارت خارجہ اور بلاول صاحب کے جو وزٹ ہے، دورہ ہے امریکہ کا، مجھے اور وہاں پر جو ایشوز خاص طور پہ ڈسکس آئیں گے وہ بڑے کور ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ جو ہے نا صرف اسی موضوع کے اوپر ہم بات کریں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو ناظرین، آپ نے چودھری منور انجم صاحب کی باتیں سنی، درد دل رکھتے ہیں، اس ملک سے کہیں نہیں یہ جاتے، اسی میں رہ کر اسے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اور صرف منور انجم صاحب ہی نہیں، اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے، اس ملک کا ہر آدمی، ہر شہری پریشان ہے۔ پریشان اس لیے ہے کہ ہم پہلے ہی نہ ہمارے کاروبار رہ گئے ہیں، ہم کسی بھی جگہ پہ کوئی سٹینڈ نہیں لے رہے۔ تو وہاں پر جو آپ کا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، جمہوری پروسیس جو ہے، اسے جاری و ساری رہنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا بہرحال بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہماری ایک بڑی سیاسی جماعت جو اپنی فالوئنگ بھی رکھتی ہے، اور اس کے کارکن کا جو جوش اور جذبہ ہے اس میں اگریشن بھی ہے، اور وہ جو لیڈر ہیں، ان کے چیئرمین جو ہیں، بجائے اس کے کہ اس جوش اور جذبے کو مثبت طریقے سے استعمال کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کو آگے لے کر جائیں، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان ساروں کو وہ اشتعال دلا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، جس سے بے شمار خدشات جنم لے رہے ہیں، اور یہی وہ خدشات ہیں جس کے اوپر تجزیہ نگار، دانشور دنیا بھر کے، پاکستان کے بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رویوں کو بدلیں، کیونکہ ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے، آپ چیئرمین ہیں، ہم ہیں یہاں پر بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں امن ہوگا، سکون ہوگا، کاروبار ہوگا، خوشحالی ہوگی، تو سارے کے سب لوگوں کے چہروں کے اوپر رونق ہوگی، طمانینت ہوگی، اور وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو اس
درخواست کے ساتھ اپنی تمام سیاسی جماعتوں کے چودھری منور انجم صاحب کی اس بات کو پھینکا نہ جائے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ سب مل بیٹھ کر کسی ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور جو مسائل ہیں، جو اختلافات ہیں، بیٹھ کر حل کریں، اور یہی ایک راستہ ہے اور آخری راستہ یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب بھی کیجیے اور ہمیں مشورے بھی دیجیے کہ ہم کس طرح سے مزید اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔